اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ فقہی حوالے سے، دینی حوالے سے، قرآنی حوالے سے تولّیٰ کا کیا مطلب ہے اور تبرّہ کا کیا مطلب ہے۔ سوال بڑا گہرا بھی ہے، دلچسپ بھی ہے اور معاشرے کی ضرورتوں کے مطابق بھی ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، تولّیٰ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا اقرار، نبی کریم کی ولایت کا اقرار، حاکمیت کا اقرار، ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کا اقرار اور اس سے تمسک، یہ تولّیٰ کہلاتا ہے۔ ان سے محبت، ان کی ولایت میں داخل ہونا، ان کی سرپرستی کو قبول کرنا اور ان کی اتباع کرنا، یہ تولّیٰ کہلاتا ہے۔ تبرّہ کیا ہے؟ تبرّہ ہے اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے، اللہ کے رسول کی اطرت اور اہل البیت کے دشمنوں سے اپنی بیزاری کا اور لا تعلقی کا اظہار کرنا۔ تبرّہ کبھی بھی گالی نہیں ہے، گالی کو تبرّہ نہیں کہتے۔ گالی جو ہے سب ہے، شتم ہے۔ سب اور شتم اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے رسول کی نگاہ میں، قرآن کریم کی نگاہ میں حرام ہے۔ اللہ نے صراحتاً اس سے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع فرمایا ہے، ائمہ اطہار نے منع فرمایا ہے۔ تبرّہ سب و شتم نہیں ہے۔ سب و شتم کا مطلب ہے گالی، تبرّہ کا مطلب ہے لا تعلقی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا لا تعلقی کا؟ اگر کوئی شخص اللہ کی ولایت کا انکاری ہے، اگر کوئی شخص رسول اللہ کی ولایت کا انکاری ہے، اگر کوئی شخص ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہے کہ ہم ان کی ولایت کو نہیں مانتے، میں اگر یہ کہوں کہ جو لوگ ان ہستیوں کی ولایت کو نہیں مانتے، یا جن لوگوں نے ان ہستیوں سے دشمنی کی، یا جن لوگوں نے ان ہستیوں سے عداوت کی، یا جن لوگوں نے ان ہستیوں کی مخالفت کی، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں ان سے لا تعلق ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میرا ان سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اپنے بری الذمہ ہونے کا اعلان کروں، تو اس کو شرعی اصطلاح میں، دینی اصطلاح میں، قرآنی اصطلاح میں تبرّہ کہتے ہیں۔ ائمہ اطہار نے ولایت اور براءت دونوں کی طرف ہمیں دعوت دی ہے۔ تشیع کی نگاہ میں فروع الدین کے جو مختلف اجزاء ہیں، مختلف حصے ہیں، مختلف ارکان ہیں، ان میں تولّیٰ اور تبرّہ بھی شامل ہے۔ جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، جیسے حج ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے امر بالمعروف ہے، جیسے نہی عن المنکر ہے، ویسے ہی تولّیٰ بھی ہے، ویسے ہی تبرّہ بھی ہے۔ تولّیٰ اس معنی میں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ساتھی ہوں، اللہ کے بھیجے ہوئے ان ائمہ کا ساتھی ہوں، اہل البیت کا حامی ہوں اور ان کی محبت میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ تولّیٰ ہے۔ اور تبرّہ یعنی میں اللہ کے دشمنوں سے بیزار ہوں، میں اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں، اللہ کے رسول سے جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں ان سے میں دشمنی رکھتا ہوں، ان سے میں لا تعلق ہوں، ان سے میرا کسی طرح کا کوئی ربط، کوئی ضبط، کوئی تعلق، کوئی دوستی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی اطرت، رسول کے اہل البیت سے جو لوگ دشمنی رکھیں، میں ان کو دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں ان سے بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، میں ان سے بری الذمہ ہوں۔ یہ جو تولّیٰ کا تصور ہے، یہ جو تبرّہ کا تصور ہے، یہ تمام عالم اسلام میں مشترک ہے۔ کوئی سنی ایسا نہیں ہے یہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے، کوئی شیعہ ایسا نہیں ہے جو یہ عقیدہ نہ رکھے۔ کون سا ایسا سنی آپ تلاش کر سکتے ہیں جو اہل البیت کے دشمن کو کہے کہ میرا دوست ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ سنی نہیں ہے، وہ ناصبی ہے۔ ناصبیوں کو آپ الگ کریں۔ اسی طرح سے کون ایسا شیعہ ہے جو یہ کہے کہ نبی کریم کے پاک باز، جان باز، جان نثار، وفادار صحابہ اور ان کی تربیت پانے والے اصحاب سے ہمیں محبت نہیں ہے؟ یہ بھی اسی تولّیٰ کی ایک شکل ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تبرّہ گالی دینے کا نام نہیں ہے، تبرّہ دشنام ترازی کا نام نہیں ہے، تبرّہ توہین کا نام نہیں ہے، تبرّہ کسی کو برا بلا کہنے کا نام نہیں ہے،
قرآن کریم نے بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے اپنی آیت رکھی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں ان کو بھی لا تسبو، گالی نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ نہ ماننا اور چیز ہے، گالی دینا اور چیز ہے۔ غیر اللہ کو ہم نہیں مانتے، لیکن ہمیں ان کو ماں بہن کی گالی دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے، ان کی توہین کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ولا تسبوا، سب نہ کرو، گالی نہ دو۔ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ فیسب اللہ، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے، اس کی توہین کریں گے۔ عدون بغیر علم، اس میں کس وجہ سے وہ یہ کام کریں گے؟ اپنے ضد کی وجہ سے۔ یعنی جب آپ کسی کے ماننے والے کو، کسی کے ماننے والے کو آپ یہ کہہ کر کہ وہ برا ہے گالی دیں گے، تو وہ آپ کے اچھوں کو گالی دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے منع کیا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اہل البیت علیہ السلام کے سب و شتم کا معاملہ امویوں نے شام سے شروع کیا۔ صحابہ کرام کے سب و شتم کا معاملہ، گالیاں دینے کا معاملہ شام سے شروع ہوا۔ امیر شام نے یہ دروازہ کھولا ائمہ اہل البیت کے خلاف اور رسول اللہ کے پاک باز اور جان باز باوفا اصحاب کے خلاف۔ اس لیے امیر شام اور اس کی آنے والی نسلوں نے اولاد رسول اور اولاد علی و فاطمہ کو بھی قتل کیا اور شہادت تک پہنچایا، اور رسول اللہ کے جان نثار پاک باز اور باوفا اصحاب جو رسول اللہ کے بعد بھی اسی راہ پر گامزن رہے، ان کے بھی قتل کا سامان فراہم کیا اور بے شمار صحابیوں کا انہوں نے خون بہایا۔ اور جہاں پر خون نہ بہا سکے وہاں پر کردار کشی کی، وہاں پر گالیاں دیں، وہاں پر برا بلا کہا، وہاں پر ان پر الزام تراشیاں کی، وہاں پر ان کے کردار کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن حق یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی جو باوفا اور پاک باز لوگ تھے آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں، لیکن امویوں کا کوئی احترام نہیں ہے، دربار شام کے نمک خاروں کا کوئی احترام نہیں ہے، عباسیوں کے نمک خاروں کا کوئی احترام نہیں ہے۔ لہٰذا یہ یاد رکھیے گا کہ تبرہ اللہ کے رسول اور رسول کی آل و اولاد سے دشمنی رکھنے والوں سے بیزاری کا نام ہے، لا تعلقی کے اعلان کا نام ہے، اپنے عدم تعلق کو ثابت کرنے کا نام ہے، گالی دینے کا نام نہیں ہے۔ اور گالی دینا سب شتم ہے جس سے اللہ کے رسول نے بھی روکا ہے، ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے بھی سختی کے ساتھ اس عمل سے ہمیں روکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تبلہ، یعنی ان ہستیوں کے دامن کو پکڑنا، ان کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانا، ان سے عشق کرنا اور ان کی ولایت کے دائرے میں داخل ہونا، یہ تولہ کہلاتا ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منصف مزاج مسلمان اور کلمہ گو ہوگا وہ اس مفہوم کو جب سامنے رکھے گا تو بہت سارے اختلافی چیزوں سے وہ خود بخود باہر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔